عرصہ گزرے گا بوڑھا ہو جائے. دیکھو سفر ہو رہا، آدمی اپنی جگہ بھی ہے تو سفر چل. سوال یہ ہے کہ یہ سفر جا کر کے ختم کدھر ہوگا؟ ہم کو تو یوں نظر آتا ہے جیسے موت پر یہ سفر جا کر کے ختم ہو گیا، اور یہ دنیا کے لوگوں کا، ان لوگوں کا جو صرف ظاہر کی دنیا کو مانتے، ان لوگوں کا خیال ہے کہ بس صرف یہی دنیا ہے. اور انبیاء جب آتے ہیں اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، ان کے زمانے میں جو کافر تھے وہ بھی یہی کہتے ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوث. بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ادھر ہی ہم جئیں گے، ادھر ہی مریں گے، بس یہاں قصہ ختم. اب آپ کو معلوم ہے حضرات کہ اگر کسی آدمی کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ ادھر ہی زندگی، ادھر موت اور یہاں قصہ ختم، تو اس آدمی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ آدمی سمجھے گا کہ سب کچھ یہاں ہے، کامیابی ادھر، ناکامی ادھر، اور اس زندگی کو بنانے بچانے کی پوری کوشش کرو. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب تھوڑے سے بیمار ہوتے ہیں تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں، ذرا سا صدمہ لگتا ہے تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ صرف یہی زندگی ہے، اگر یہ خراب ہو گیا تو معاملہ تو خراب ہو. اس زندگی کو بچانے کی کتنی کوشش ہے، بیماری کو طوفان بنا دیا. اس کے مقابلے میں پیغمبروں نے، اور آخر میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ دنیا کی زندگی یہ بہت تھوڑی ہے، یہ تو اصل زندگی نہیں، یہ تو بہت تھوڑی ہے. اس کا آپ مقابلہ کرو آخرت کی زندگی سے. ایک وہ زندگی، ایک یہ زندگی. یہ زندگی اس زندگی کا صرف جو پہلا دن ہوگا نا آخرت کا، آخرت کی زندگی کا جو پہلا دن ہے، ویسے تو آخرت اسٹارٹ ہو جاتا ہے آدمی کی موت سے. آخرت کی زندگی اس کے 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ جب آدمی کا انتقال ہوا اور قیامت قائم ہونے تک جو بیچ کا عرصہ ہے، اس عرصے کو کہتے ہیں برزخ. صحیح؟ پھر جب قیامت قائم ہوگی اور لوگ اپنی قبروں سے کھڑے ہوں گے، میدان محشر ہوگا، اس کو کہیں گے قیامت. اور پھر فیصلہ ہو جائے گا تو 2 ٹھکانے بن جائیں گے، جنت یا جہنم. اصل میں وہ آخرت، لیکن اس پورے کو آخرت کہا جاتا. اب آپ توجہ سے سمجھو حضرات، ایک ہے آخرت کی زندگی اور حیات، ایک ہے دنیا کی زندگی. یہ دونوں زندگیوں میں کیا فرق ہے؟ فرق سمجھو. یہ دنیا کی زندگی اس آخرت کی زندگی میں بہت تھوڑی، اتنی ہے جیسے کہ آپ دریا کے اندر انگلی ڈالو اور اس انگلی کے ساتھ جو پانی لگا قطرہ، ایک یہ قطرہ ہے اور ایک طرف وہ پورا سمندر ہے. یہ مقابلہ ہے. قرآن نے کہا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل. دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی. قرآن نے کہا کہ جب لوگ قیامت کے دن اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے اور ابھی قیامت کا منظر دیکھ رہے ہیں تو کہیں گے کہ دنیا کی جو ہماری زندگی تھی نا 60 سال کی، 70 سال کی اور اس سے کم زیادہ، کأنہم لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحیٰ، وہ تو ایسا لگا جیسے صرف صبح کا وقت.
یا صرف شام کا وقت؟ کأن لم یلبثوا الا ساعة من نہار، ایسا لگا جیسا کہ دن کا ایک ساعہ بس، اتنی مختصر زندگی۔ حضرات اللہ جل جلالہ نے بعضی غیبی چیزوں کو کچھ مثالوں کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اگر کوئی آدمی غور کرے گا چند چیزوں کو تو کچھ اور چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سویا، سونے کے بعد خواب دیکھتا ہے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، اور خواب میں دیکھا کہ حج کے لیے گیا، کراچی کے ایئرپورٹ میں پہنچا، پھر وہاں سے جہاز میں بیٹھا، پھر جہاز اڑا اور جدہ کے ایئرپورٹ پر اترا، پھر وہاں سے یہ آدمی مکہ مکرمہ گیا، پھر وہاں طواف بھی کیا، منا بھی کیا، عرفات بھی کیا، سب چیزیں فارغ ہو کر پھر ایئرپورٹ آیا اور کراچی کے ایئرپورٹ میں آ کر کے اتر گیا اور اپنے گھر پہنچ گیا، خواب دیکھ لیا۔ حضرات اس خواب کے دیکھنے میں کتنا وقت لگا؟ ایک آدمی کہتا ہے میں جب سویا تھا، ویسے جب آدمی کی آنکھ بند ہوتی ہے کسی آدمی کو وہ والا ٹائم معلوم نہیں ہوتا، یہ بالکل ایسا جیسے موت کا وقت معلوم نہیں۔ کوئی آدمی کب سویا ہے یہ تو بتا سکتا ہے، کب لیٹا ہوں، لیکن کب آنکھ لگی وہ ٹائم مجھ کو فکس نہیں معلوم۔ ہاں آنکھ کھلی معلوم، میری آنکھ جب کھلی گھڑی پر نظر گئی تو دیکھا کہ 12 بج رہے۔ یہ آخرت میں ایسے ہی ہو جائے، موت کا وقت نہیں معلوم، جب اٹھیں گے پھر معلوم ہو جائے۔ اب ایک آدمی نے خواب دیکھا اور اس خواب کے اندر اس نے پورا حج کیا۔ حضرات اس کو بتایا کہ آپ جب لیٹے تھے تو آپ کو وقت معلوم ہے؟ کہتے ہیں ہاں مجھ کو معلوم ہے، 10 بج رہے تھے جب میں سو گیا تھا، اور ٹھیک وقت آنکھ لگی یہ تو مجھ کو معلوم نہیں ہے، لیکن جب میری آنکھ کھلی تھی تو میں دیکھ رہا تھا کہ 10:30 بج رہے۔ اب بتا دو یہ آدمی نے یہ سارا عمل کتنے وقت میں کر لیا؟ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ میں، 25 منٹ میں، حالانکہ 20-25 منٹ تو یہاں سے کراچی ایئرپورٹ تک بھی نہیں۔ یہاں سے کراچی ایئرپورٹ تک آپ کو کم از کم پونا گھنٹہ لگے گا، پھر ایئرپورٹ کے اندر آپ کو ایک عرصہ گزارنا پڑے گا، پھر یہ جہاز وہاں تک پہنچے گا تو 4 گھنٹے لگیں گے، پھر آپ جدہ ایئرپورٹ سے باہر نکلیں گے تو گھنٹے لگیں گے، پھر جدہ سے مکہ تک پہنچنے، پھر حج تو 5 دن میں ہوتا ہے کم از کم اگر سب سیدھا سیدھا کیا جائے، لیکن آپ نے خواب میں کتنے وقت میں کر لیا؟ آدھے گھنٹے میں، 20 منٹ میں، 25 منٹ میں۔ یہی مثال ہے دنیا کی زندگی، بالکل آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی ایسی جیسے ایک جاگنے کی حالت اور ایک خواب کی حالت۔ اللہ جل جلالہ نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں قلیل کہا، اور آخرت کو اللہ نے بہتر کہا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر بھی، باقی بھی۔ اب یہ دنیا کی زندگی کی جو مثال اور یہ گھر اور یہ بنگلے اور یہ سب کچھ چیزیں بالکل ایسا ہے جیسے کرائے کے لیے آپ کو ملے ہیں، خاص وقت آپ کو اس میں رہنے کی اجازت ہے، اس کے بعد آپ کو اس سے نکال دیا جائے گا۔ آپ کتنی بھی اپنی تختیاں لگا دو، آپ نہیں رہ سکتے اس میں، آپ کو نکلنا پڑے گا اس سے۔ تو اب میں حضرات کیا کہہ رہا ہوں کہ تمام انسان ایک سفر کی حالت، سفر جا کر کے موت پر ختم ہوا کافر لوگوں کا کہنا، ہمارا یہ کہنا ہے کہ ختم نہیں ہوا، بس ایک اسٹیشن سے دوسرے میں منتقل ہو۔ اب یہ سفر جاتے جاتے ختم کدھر ہوگا؟ سوال ہی،
آخری جو دو ٹھکانے ہیں، اصل ٹھکانہ انسانوں کے لیے، انسانوں کا والد حضرت آدم کہاں سے نکلا؟ جنت سے نکلا، لہذا تمام انسانوں کی منزل جنت۔ اس جنت تک اگر کوئی ٹھیک چلتا ہے تو مانا یہ آدمی راستے پر ہے، ہدایت پر ہے، اور جو آدمی اس راستے سے بھٹک جائے تو اس آدمی کو کہتے ہیں گمراہ ہو گیا، کیونکہ راستہ اس سے گم ہو۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ ہدایت کا کیا معنی ہوا؟ کہ اس ٹھیک منزل کا راستہ بتاتی۔ اچھا، اس میں جو ہدایت کی باتیں بتائی ہیں اور سیدھا سیدھا راستہ بتایا ہے، تو بہت مشکل ہے کہ اس کا سمجھنا مشکل ہو، اور اس کے لیے بہت ایک علمی قابلیت چاہیے، صلاحیت چاہیے۔ وہ پڑھا لکھا ہوگا، تعلیم کا خاص معیار ہوگا تو سمجھے گا، ورنہ تو نہیں سمجھے گا۔ یا ہو سکتا ہے کہ شہر کا آدمی کچھ پڑھا لکھا ہونے سمجھ جائے، دیہات کا نہ سمجھے، ایسا تو نہیں نا۔ بینات من الہدی، اس میں ہدایت کی کھلی کھلی بات، ایسی کھلی کھلی باتیں کہ جس کو پڑھا لکھا، ان پڑھ، شہری، دیہاتی، بڑا چھوٹا، مرد خاتون، سب آسانی کے ساتھ سمجھے۔ ہدایت کی وہ کھلی کھلی باتیں۔ والفرقان، اور اس قرآن کے اندر حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی بہت کھلی کھلی باتیں۔ دیکھو، آدمی گمراہ کب ہوتا ہے؟ آدمی گمراہ کب ہوتا ہے؟ ایک آدمی راستے پر جائے، گمراہ کا معنی راستہ گم ہو جائے نا۔ تو اب اگر ایک آدمی راستے پہ جا رہا ہے حضرات، آگے جا کے راستے دو ہو گئے، دو راہ ہو گیا، دو راہ، جس میں دو راہ، اب یہ آدمی ادھر کھڑا ہو گیا کہ ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، یہ مجھے نہیں ٹھیک پتہ چل۔ یہاں سے راستہ روانہ ہو گیا، آگیا چورنگی چوراہا، جس سے چار راستے جا رہے، ہے نا۔ اب اس آدمی کو نہیں معلوم ہو رہا کہ دائیں طرف جاؤں بائیں طرف جاؤں، کدھر، وہاں ششو پنجو۔ تو اس آدمی کے سامنے ٹھیک اور غلط دونوں مکس ہو گئے، اب اس کو پتہ نہیں چلا، خلط ملط ہو گئے۔ اب اس جگہ پر پہنچ کر جہاں دو راستے جا رہے ہیں یا چار راستے جا رہے ہیں، اگر وہاں کوئی واضح نشانی ہو جس میں بتایا جائے کہ آپ کا راستہ یہ والا ہے، آپ کو کسی شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں، یوں چلو سیدھا، اس کو کہیں گے کہ فرق کرنے والی کھلی نشان۔ اسی طرح قرآن نے کہا ہے کہ اس میں حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرنے والی بہت کھلی کھلی بات ہے۔ اب آپ یہ بتا دو حضرات کہ مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ تعلق کتنا ضروری ہو گیا، اور قرآن کے ساتھ تعلق الفاظ کا بھی ہوگا، معنی کا بھی ہوگا۔ یعنی آپ قرآن کو پڑھو بھی ٹھیک، یہ نہیں کہ غلط پڑھ رہے۔ کتنے مسلمان ہیں حضرات جو اپنے پیغمبر کا نام غلط لیتے ہیں؟ ان سے پوچھو اپنے پیغمبر کا نام لے لو تو بولیں گے محمد۔ تو کیا ہمارے پیغمبر کا نام محمد ہے؟ ہاں ہے یا خواہ ہے؟ ہاں ہے۔ اب کسی نے اگر نہیں سیکھا تو کیوں نہیں سیکھا؟ پھر کیا مطلب ہوا مسلمانی کا کہ جب آپ اتنی بنیادی چیزوں کو نہیں سیکھتے؟ سیکھ لو، اور پھر نمبر دو، اس کا معنی سمجھو، اس کا مطلب سمجھو، اس کا کیا پیغام ہے اس کو سمجھ۔ لیکن حضرات ایک بات میں کہوں گا بیچ کے اندر کہ سمجھو تو صحیح، سمجھنا تو ضروری ہر ایک کے لیے، لیکن سمجھنے کا طریقہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ سمجھ کے نام پر گمراہ ہو جاؤ، خود سمجھا، خود مطلب لیا،
اور وہ غلط ہو گیا اور کہنے لگا یہ تو قرآن میں لکھا ہے. اب تو سمجھانا مشکل ہو گیا اس آدمی کو، وہ تو اپنے غلط کو قرآن کے ساتھ جوڑ لے. کتنے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کا انکار کرتے ہیں قرآن کے نام پر. آپ ان کو کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتا ہے یہ حدیثیں ہم نہیں مانتے. ان کا پکا خیال ہے کہ ہم مسلمان. ابھی گمراہی کہاں سے پھیل گئی؟ لہذا جس طرح دنیا کے کوئی بھی فن کو، کوئی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے کوئی مستند استاد چاہیے. حضرت والا بیٹھ جاؤ، ادھر ہی بیٹھ جاؤ بس. جس طرح دنیا کے کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے مستند استاد چاہیے، قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے مستند استاد چاہیے. مستند استاد اس کو کہیں گے جو سند کے ساتھ اس کو پاس علم آیا. اس کا استاذ کون؟ اس کے استاذ کا استاذ کون؟ اس کا استاذ. آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح آدمی خاندانی طور پر اپنا نسب جوڑتا ہے، یہ میرا باپ، یہ میرے باپ کا باپ، وہ میرے باپ کے باپ کا باپ، اس طرح سلسلہ چلتے آگے چلتے. اور جو آدمی اپنے اس نسب کو، سلسلے کو جوڑنا، حضرت والا بیٹھ جاؤ بس، ادھر ادھر بیٹھ جاؤ، آگے مت آؤ. جو آدمی اپنا نسب نہ جوڑ سکے تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اس کا نسب ثابت نہیں. اسی طرح علمی طور پر اپنے نسب کو ثابت کرے. میرا استاذ، استاذ کا استاذ، 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 اور آگے سلسلہ پہنچے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس اگر یہ سند ٹھیک آتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مستند استاذ ہو. اس نے استاذ سے قرآن پڑھ لیا جائے، سیکھ لیا جائے، سمجھ لیا جائے. حضرات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، مسلمانوں کا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑنا چاہیے. اور آگے فرمائے کہ جو رمضان کا چاند دیکھے وہ روزہ رکھے. تو ایک تو رمضان میں قرآن ہو گیا، دوسرا ہو گیا روزہ. روزہ رکھو. اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے. جس نے چاند پایا روزہ رکھے. ہاں اگر کوئی آدمی مریض ہے، بیمار ہے یا سفر پر ہے تو اس کو اجازت ہے کہ اب نہ رکھے اور بیمار سے ٹھیک ہونے کے بعد قضا کر. یا سفر میں رکھنا مشکل ہے تو اب نہ رکھے، جب واپس آ جائے پھر اتنے دنوں کی قضا کر. اللہ جل جلالہ نے اپنے دین میں اپنے بندوں کے لیے آسانی رکھی. اگر ان کو مشکل پیش ہے اللہ نے اس کا معاف. حضرات یہاں تک یہ آیت تھی جو میں نے بیان کر دی نا. اب بہت ضروری اور اہم بات ہے جس کو سمجھنا ہے. وہ بات یہ ہے کہ رمضان کا روزہ ہو یا رات کو نماز کے اندر کھڑے ہو کر قرآن کو پڑھنا یا سننا ہو، دونوں باتیں. دن میں روزہ ہو اور رات کے اندر قرآن کریم کو یا پڑھنا اگر حافظ، یا سننا اگر غیر حافظ، دونوں صورتیں. اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ ایسا ہے کہ یہ دونوں عمل اس انسان کی گناہوں کی صفائی کا ذریعہ بنے، اور ایک طریقہ ایسا ہے کہ جس کا نتیجہ صفر. دو طریقے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ رکھا دو باتوں کے ساتھ. حضرات کتنی باتوں کے ساتھ؟ دو. رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ. اگر آپ سے یہ سوال ہو جائے روزہ کیوں رکھا بھائی، کیا آپ کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے کیا، یا اور آپ کو کسی ڈاکٹر طبیب نے تو نہیں کہہ دیا کہ اتنا وقت مت کھاؤ، تو آپ کہیں گے نا میں روزہ اس لیے رکھا
کہ اللہ جل جلالہ کا حکم ہے، میرا ایمان۔ روزے کو رکھو، پہلی بات کیا؟ ایمان۔ اور نمبر 2، روزے کو رکھو احتساب کے ساتھ۔ احتساب کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس روزے کے عمل پر اللہ جل جلالہ کی طرف سے کچھ نتیجے، ثمرات، برکات، فائدے، اجر اللہ دیتے ہیں، اس کو سامنے رکھو۔ روزہ رکھا کیوں؟ کہ مسلمان ہوں۔ تو آپ کے ذہن میں کچھ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، بس سب لوگ روزہ رکھتے ہیں، میں نے روزہ رکھ لی۔ اس کا مطلب اس آدمی کا ذہن خالی ہے۔ اتنا تو معلوم ہے کہ مسلمان ہے، لیکن آگے اس آدمی کا ذہن خالی ہے، خالی ذہن کے ساتھ نہیں۔ دیکھو علماء ایک بات کرتے ہیں، کوئی بھی عمل آپ کریں گے تو اس عمل سے پہلے نیت چاہیے، عمل سے پہلے نیت چاہیے۔ مشہور حدیث آپ لوگ سنتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار، اعمال کی بنیاد کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ عمل کے اعتبار سے لوگ 3 قسم پر ہیں، نیت کے اعتبار سے۔ نیت کے اعتبار سے لوگ کتنے قسم پر؟ 3۔ ایک وہ لوگ ہیں جو بے نیت ہے، جن کی کوئی نیت نہیں، پوچھو عمل کیوں کرتے ہو معلوم نہیں ہے، وہ سب کر رہے تھے میں نے کر لی، اس کو کہتے ہیں بے نیت۔ ایک ہوتے ہیں جو کہ عمل کو کرے بد نیت کے ساتھ، بری نیت کے ساتھ۔ کیوں کر رہے ہو؟ کہا میرا ایک مطلب ہے، وہ مطلب مجھ کو ملے گا نہیں، تو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اس آدمی کو جس کے ساتھ میرا مطلب ہے، وہ مجھ کو جب اس کام کے اندر دیکھے گا تو میرا مطلب پورا کر دے گا۔ یہاں پر نیت ہو گئی، لیکن صحیح نیت ہو گئی یا غلط نیت ہو گئی؟ غلط نیت ہو۔ تیسرا طریقہ ہوتا ہے اچھی نیت کے ساتھ، نیک نیت، یعنی آپ نے عمل کیوں کیا؟ اس لیے کہ مجھ کو اللہ کو راضی کر۔ تو نیت میں 3 ہو گیا، ایک بے نیت ہو گیا، ایک بد نیت ہو گیا، ایک نیک نیت ہو گیا۔ تو رمضان کا روزہ اگر رکھیں گے بے نیت ہے تب بھی غلط ہے، بد نیت ہے تب بھی غلط ہے، صرف ایک چلے گا، کون سا؟ نیک نیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، یعنی وہ مومن ہے، اللہ پر یقین ہے، آخرت پر یقین ہے، اور نمبر 2 اس نے روزہ رکھا وہ سب اجر ثواب اس کی نیت میں وہ رکھتا ہے، وہ ذہن میں رکھتا ہے۔ جو ان 2 کے ساتھ روزہ رکھے گا، فرمایا کہ اس روزے کی برکت سے اس کی پچھلی زندگی میں جو بہت سے چھوٹے 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 گناہ ہو گئے جو اس کو معلوم بھی نہیں ہے، کبھی تو اس کے ذہن میں ہو، وہ سب صاف ہو جائے۔ اسی طرح جو آدمی رات کو کھڑا ہو جائے، قرآن پڑھے سنے، اور انہی 2 باتوں کے ساتھ، پہلی بات ایمان، اور دوسری بات ثواب کو سامنے رکھ کے، اس کے اجر کو سامنے رکھے، فرمایا اس کھڑے ہونے پر بھی اس کے گناہ معاف ہو جائے۔ بتاؤ رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ بنا نہیں بنا؟ لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرِ۔ کتنے روزہ دار ہیں کہ جب مغرب کے وقت میں افطار کرتے ہیں تو ان کے اعمال نامے میں سوائے بھوکا رہنے کے اور کچھ بھی نہیں لکھا جاتا۔ کتنے رات کو کھڑے ہونے والے ہیں کہ جب وہ اپنی قیام تہجد اور قیام تراویح جو بھی اس میں کھڑے ہوتے ہیں، حضرات فارغ ہوتے ہیں، آخر میں نتیجہ کیا؟ تھکاوٹ اور کچھ بھی نہیں۔ اس لیے عمل کرو، 2 باتیں، ایک عمل کرنا ٹھیک، پھر اس عمل کی حفاظت۔ دنیا میں دستور ہے نا،
آپ گھر بناتے ہیں، گھر بنا لیا، اب اس گھر کو محفوظ رکھو اور پاک رکھو، تو اپنے روزوں کی حفاظت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں کسی کا روزہ ہو تو بیہودہ گندی باتیں زبان سے نہ نکالے، گالیاں دے رہے، تانے دے رہے، غلط غلط بیہودہ باتیں کر رہے، اور شور نہ مچائے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی آدمی لڑائی کرے، اس کو برا بلا کہے، تو وہ اس کو کہہ دے بھائی میرا روزہ ہے، میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا، اپنے روزے کی حفاظت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے، بشرطے کہ اس کو کوئی پھاڑے نہیں، اور وہ پھاڑنا کیا گناہ سے پھاڑنا۔ تو اپنے روزوں کی حفاظت کرو حضرات، اپنے تراویح کی بھی حفاظت کرو۔ خاص طور پر حضرات یہ جو تراویح کے اندر طریقہ ہوتا ہے نا کہ پیچھے بیٹھ کے بعض جگہوں میں پیچھے بیٹھ کے باتوں میں لگے ہوئے ہیں، جب تو رکوع کا وقت ہے دوڑتے ہوئے آ کے شامل، تو اب کیا کر رہے ہیں؟ یہ اب کس کو دکھانا چاہتے ہیں؟ یہ ٹوٹل کیوں پورا کر رہے ہیں؟ روزہ رکھو، اپنے روزے میں زبان کی حفاظت کرو، اس زبان سے غیبتیں مت کرو، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو، یہ غلط غلط موبائل کے اندر اپنا وقت مت گزارا کرو۔ روزہ رکھو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، روزہ رکھو، اپنے ہاتھوں وغیرہ کی حفاظت کرو، اور روزہ رکھو تو جب پورا دن روزہ رکھا تو مغرب کے وقت جب افطار کرو تو حرام مال اپنے پیٹ میں مت ڈالو، دن کو کمائی کی، جھوٹ بولا، دھوکہ کیا، ظلم کیا، چھینا کسی سے، اور اس کو رات کو بیٹھ کر افطار کرو۔ اپنے روزے کی حفاظت کرو۔ روزے کے آداب آپ لوگوں نے پڑھے تھے حضرات، کتنے؟ 6 آداب پڑھے تھے۔ اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، کان کی حفاظت کرو، ہاتھوں وغیرہ کی حفاظت کرو، اور جب کھاؤ تو حلال سے افطار کرو، اور جب روزے سے فارغ ہو جاؤ ان سب کے ساتھ تو پھر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ بھی اس کو قبول بھی فرما۔ تکبر کے اندر نہیں مبتلا ہونا کہ میں نے روزہ رکھا، شوشا چل رہا ہے۔ عاجزی، ہر عمل عاجزی سے کرو گے آئندہ توفیق ملے گی، شوشا کرو گے توفیق ختم۔ حضرات یہ چند باتیں تھی رمضان کے متعلق اور رات کو تراویح کے متعلق۔ تو اپنے رمضان کو بھی ٹھیک کرو، اپنے رات کے قیام کو بھی ٹھیک کرو، عمل کرو بھی ٹھیک، اور پھر اس عمل کی حفاظت بھی کرو۔ سمجھ میں بات آ گئی حضرات؟ اللہ سب کو عمل کی